ثاقب بشیر صاحب، سنجیدہ نوعیت کا معاملہ، جذباتی جو فیصلے ہیں وہ تو جنگ سے ریلیٹڈ یا ہم بارڈر پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ماحول ایک بنا ہوا ہے، سیز فائر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن جو زیادہ سنجیدہ نوعیت کا معاملہ وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو سارا ٹریٹی کا معاملہ ہے یہ پاکستان کو مستقبل میں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے مستقبل کا بھی کوئی واضح قسم کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان اس وقت ڈیسیجن لے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نوٹس ہم بھارت سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کی ٹھوس وجوہات پوچھنے کے لیے ایک نوٹس بھارت کو بھیجیں گے، یا اس قسم کے جو اقدامات ہو رہے ہیں یہ کیا فرق ڈالیں گے، اور کیا یہ ٹینشن جو پانی کے اوپر ہے یہ کم ہوگی؟ ٹینشن تو میرا خیال ہے کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کوئی سچویشن پچھلے 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کم ہوئی ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو وہاں پہ جو بھارت میں جو ان کی جو سلامتی کمیٹی ہے اس کا جو اجلاس ہوا تھا اس کا کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آیا۔ پرسوں رات کو شام کو جو اجلاس ہوا تھا تو اس میں کیا فیصلے انہوں نے کیے ہیں اور وہ کس طرف جائیں گے، کیا کوئی ایکسٹریم پوزیشن لیں گے یا نہیں لیں گے، پھر جس لیول پہ جو بھارت ہے اس کے اندر ہائپ کریٹ کی گئی ہے، اور اس ہائپ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی، کوئی ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ امن کی آشا، کوئی لبرلز، کوئی وہاں پہ تھوڑا سا ماحول جتنا گرم ہوتا تھا اس کو کم، ٹمپریچر کو کم کرنے کی کوشش ہوتی تھی، تو وہ لوگ بھی اگریسو جو ہے وہ موڈ میں نظر آتے ہیں۔ وہ آپ کو ٹی وی چینلز پہ، آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ، مختلف پلیٹ فارم پہ اگریسو نظر آتے ہیں۔ تو اس ماحول کو کم کرنے میں شاید جو ہے وہ کچھ وقت لگے گا۔ اب جو سنتاس معاہدے اس کی معطلی، یک طرفہ جو معطلی کا معاملہ ہے، ابھی جو ٹینشن چل رہی ہے میرے خیال میں ابھی تو یہ طے ہونا ہے کہ یہ ٹینشن جو ہے وہ کم ہو۔ سنتاس معاہدے والا جو معاملہ تھوڑا سا چلے گا، طویل چلے گا، جس طرح پاکستان نے نوٹس ان کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، یا جو آپشنز موجود ہیں، جس طرح نجم ثاقب صاحب نے بتایا کہ جو آپشنز اس ٹریٹی کے اندر ہی موجود ہیں، کس طرح اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، ریوزٹ کیا جا سکتا ہے، یا جس قسم کا بھارت نے پاکستان کو نوٹس دیا تھا کہ کیا بھارت اس پوزیشن پہ آ سکتا ہے کہ جو ہم نے نوٹس بھیجا ہے اس کے بعد صورتحال شروع کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو دیکھنے والا ہے، لیکن اس دوران ایک اس پاک بھارت جو تناؤ ہے، جو کشیدگی ہے، اس دوران جو سابق را کے سربراہ ہیں امرجیت سنگھ دولت، اس کا انٹرویو جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس میں انہوں نے 2-4 باتیں بڑی اہم کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جنگ کا مطلب نیوکلیئر جنگ ہے، مطلب آپ 2019 والی پوزیشن، اور ابھی آپ جے ڈی وینس جو ہے، جو نائب صدر ہے، امریکی نائب صدر، انہوں نے بھی جو بات کی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس سچویشن اس لیول پر نہ جائیں۔ اگر اس کے بیان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس لیول پر نہ جائیں کہ پورا خطہ جو ہے وہ لپیٹ میں آ جائے۔ 2019 کی سچویشن جو ہے وہ جو تھی، بھارت نے یہاں پہ جو کچھ کیا اور اس کے بعد پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دے لیا۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا، اور اس نے جو امرجیت کہتے ہیں کہ جنگ آخری اور بدترین آپشن ہے، اور بھارت کی جانب سے کشمیریوں پر جو تشدد ہے وہ غلط فیصلہ ہے۔ اچھا، جو کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس معاملے میں، جو کہیں پہ رپورٹ بھی اس طرح نہیں ہو رہا، وہاں بتایا جاتا ہے کہ کئی ہزار لوگ گرفتار کیے گئے ہیں جن کا ماضی میں کہیں نہ کہیں کو لنک تھا جو وہاں کی جو موومنٹ ہے اس میں، اور وہاں ان لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ جو قانون ہے اس کی وائلیشن تو ہے ہی ہے، لیکن جو کوئی کسی کے ساتھ تھوڑا سا بھی لنک تھا تو اس کو جو ہے وہ عبرت کا نشان شاید جو ہے وہ بھارت بنانا چاہتا ہے، جو ماضی میں بھی کرتا رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ۔ تو یہ جو سچویشن ہے، میرے خیال میں سچویشن اس طرح اب نارمل تو تب ہی ہوگی جب جتنے بھی اقدامات بھارت نے اٹھائے ہیں۔ اب یہ سنتاس معاہدے کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے بھی یہاں پہ ان کا جو مشن تھا، یا ہائی کمشنر یہاں پہ ان کا جو عملہ کم کرنے کا کہا تھا، یا جب بھارت ان کو کہا تھا کہ وہ واپس چلے جائیں، وہاں سے بھی پاکستانی جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے کہ ایئر سپیس بند ہے۔ ایک واقعہ اور رپورٹ ہوا ہے کہ ایک 80-86 سالہ ایک بزرگ تھے جو پاکستان کی اطاری بارڈر سے پاکستان کی طرف انہوں نے آنا تھا، اور وہ ادھر پاکستان کے ہینڈ اوور ہونے سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ 86 سالہ جو ہے بزرگ ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں
جو عام عوام ہے وہ بھی بڑی متاثر ہو رہی ہے. بے شک ادھر پاکستانی ہیں, ادھر جو پاکستانی تھے ان کو جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پہ جو ٹریٹمنٹ کے لیے گئے ہوئے تھے ان کو بھی جو نکالا جا رہا ہے. کچھ کے انٹرویوز بھی آپ نے جو ہے وہ دیکھے ہوں گے. تو صورتحال میں دونوں طرف کی ٹینشن تو ہے ہی ہے, بلکہ ایک اور چیز میں عرض کروں کہ جو کچھ بھارت کی جانب سے, جو بھارتی میڈیا کی جانب سے بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے دنوں کا راشن اکٹھا کر لیا ہے, اور بالکل جو ہے وہ اس طرح کا ماحول بتایا جا رہا ہے. لوگ وہاں سے شاید جو پوچھ رہے ہیں کہ یہ راشن اکٹھا ہو گیا ہے, تو پاکستانی تو بہت ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. ان کو شاید آئیڈیا نہیں ہے کہ یہاں تو مطلب اس طرح کا ماحول تو بالکل بھی نہیں ہے. یقینی طور پر جو فورسز ہیں, سیکیورٹی فورسز ہیں یا حکومت کے لیول پہ جو تیاری ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ بھرپور ہے. بالکل ایسی, اور عوام میں اس طرح کی وہ ٹینشن نہیں ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو بارڈر سیکیورٹی ہماری ہے, یہ جو ہماری افواج ہیں, جو یقین ہمارا ان پر ہے, اس کو ٹینشن نہیں ہے. ثاقب بشیر صاحب, اب 10 دن ہو گئے انتظار کر رہے ہیں, جہاں پر نجم ثاقب صاحب نے ان کے ڈپلومیٹ یا سفارتکاروں کے حوالے سے کہا کہ ان پر ترس آتا ہے. مجھے تو ان کے صحافیوں پر یا جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان پر بھی ترس آتا ہے. وہ 10 دن سے نقشے دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہاں سے اٹیک ہوگا. انہوں نے 4 رافیل بھی اڑا لیے, ان کو بھی واپس جانا پڑا. تو اسی وجہ سے یہاں پر زیادہ سکون بڑھتا جا رہا ہے. تو اب یہ ٹینشنز ختم ہو جائیں گی اب یہ جیسے سے وقت گزرے گا, یا پھر آپ کو لگتا ہے جس قسم کے حالات نظر آ رہے ہیں واقعی کوئی وہاں سے جو ہے وہ دراندازی ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر, یا وہ کسی طرح اٹیک کر سکتے ہیں؟ دراندازی تو میرے خیال میں ابھی بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ آپ اس حوالے سے کہیں کہ سفارتکاری ہو رہی ہے یا بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے, یا جو دنیا کا جو ریاکشن ہے. خاص طور پر بھارت اپنا کیس اس طرح پیش کرنے میں کامیاب نہیں رہا جس طرح وہ چاہتا تھا. وہ چاہتے تھے, سیدھی بات ہے جی, پاکستان کی طرف ان کا رخ ہے یا پاکستان پر الزام دھرنا یا اس کا ایک تناظر بنانا, تو وہ نہیں بنا سکے. تو اگر آپ دنیا کو دیکھیں اور دوسرا انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی سوالات اٹھا رہا ہے. تو اب بغیر ثبوت کے, بغیر پروف کے اگر کوئی بات آپ کریں گے تو کون جو ہے وہ مانے گا. ایک بات جو ہے وہ ان کو سپورٹیو ایک وہ لے رہے ہیں آرگومنٹ کے طور پر, وہ خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے جس پہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی, اور اوورال بھی اس پہ کرٹیسزم ہوا ہے کہ اس موقع پر اس قسم کے بیانات کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب پاکستان کا کیس بڑا کلیئر, اور آج بھی جو وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی سعودی سفیر سے بھی, سعودی عرب ایکٹیو ہے, پہلے بھی بات ہوئی پاکستانی حکام سے, تو جو وہاں پہ پوائنٹ رکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ نیوٹرل جو تحقیقات ہیں وہ کر لیں. جس دن پرائم منسٹر نے وہ کاکول اکیڈمی میں جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے یہ آفر کی تھی, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد پھر دنیا بھی یہ سمجھ گئی کہ پاکستان جب کہہ رہا ہے, اتنے دن ہو گئے ہیں, 6-7 دن ہو گئے ہیں کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں, آپ اس طرح کریں, اس کی نیوٹرل جو ہے وہ تحقیقات کرا لیں. بھارت کی طرف سے اس نقطے پر کوئی جواب نہیں آیا کہ ہم جو ہے وہ تیار ہیں یا ایسی کوئی سچویشن. اور اس میں ایک اور بات کہ آپ پورا بھارتی میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں, وہاں پر وہ گلے پھاڑ پھاڑ بات کرتے ہیں, وہ جو ہے وہ ایک پرووک تو کر رہے ہیں, وہ ایک جنگ کا ماحول تو بنا رہے ہیں, لیکن ایک کنکریٹ کوئی ایویڈنس ہو, کوئی جرنلسٹ ہی کوئی اتنے انویسٹیگیٹو کوئی سٹوری لے کر آ جائے کہ یہ لنک ہے, یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے. ان کی نہ تو انویسٹیگیشن ایجنسی جو اس میں تحقیقات کر رہی ہے اس کی طرف سے کوئی چیز ابھی سامنے آئی ہے, نہ ہی ان کے میڈیا میں کوئی بھی کنکریٹ سامنے آئی ہے چیز جس کو ورڈ دیکھے یا اس پہ جو وہ کام کرے. اس لیے بھارت کا کیس اس معاملے میں کمزور ہوا ہی اس لیے کہ جیسے ہی واقعہ ہوا آپ نے فوری جو ہے وہ الزام دھر دیا.